اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم لیسن نمبر 13 پڑھیں گے کیمسٹری کا 9th کلاس کے لیے۔ ٹاپک کا نام ہے ڈابرینر ٹرائیڈ۔ تو ڈابرینر ایک سائنٹسٹ کا نام ہے۔ اس نے ایلیمنٹ کو اپنے طور پر ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اس نے تین کے گروپ بنائے ایلیمنٹ کے اور ان کو ایٹامک میسز کے لحاظ سے ترتیب دیا۔ اس نے دیکھا جو پہلا اور تیسرا ایلیمنٹ ہے اس کا اگر ہم ایوریج ایٹامک میس لیں تو وہ مڈل کے ایٹامک میس کے ایکول آتا ہے۔ اس نے اس کو ٹرائیڈ کا نام دیا۔ تو لکھا کہ بھائی اے جرمن کیمسٹ ڈابرینر آبزروڈ ریلیشن شپ بٹوین دا ایٹامک میسز آف سیورل گروپ آف 3 ایلیمنٹ کالڈ ٹرائیڈ۔ In these groups, the central or middle element had atomic mass average of other two. یعنی middle element کا جو atomic mass تھا وہ دوسرے دو کے ایوریج کے برابر تھا۔ One triad group example is dash کہ کیلشیم کا atomic mass 40 ہوتا ہے، اسٹرونشیم کا 88، بیریم کا 137۔ اب اگر ہم بیریم اور کیلشیم کے ایٹامک میس کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کریں، یعنی اس کا ایوریج نکالیں، تو وہ اسٹرونشیم کے ایٹامک میس کے برابر ہوگا۔ یہ اب دیکھیں جی، کیلشیم کا 40 ہوتا ہے اور بیریم کا 137 ہے۔ 40 + 137 177 ہوگا۔ 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے، یہ 88.5 آ جائے گا۔ 88.5 جو ہے نیئرلی ایکول ٹو اسٹرونشیم ایٹامک میس۔ تو اس طرح اس نے جو ہے نا مختلف گروپ ترتیب دیے، لیکن یہ جو تھے یہ جو اس کی کلاسیفیکیشن تھی وہ زیادہ ایکسیپٹیبل نہ ہوئی، کیونکہ وجہ یہ ہوئی کہ بھئی کیا نام ہے، یہ چند ایلیمنٹ کے لیے یہ اصول کارگر ثابت ہوا، باقیوں کے لیے نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ایک سائنٹسٹ آیا جس کا نام تھا نیولینڈس۔ اس نے ایلیمنٹس کو ترتیب دیا ان 1864 میں۔ اس نے نیولینڈ نے جو ہے اپنا لا آف آکٹیو پیش کیا۔ اس نے ایلیمنٹ کو ایٹامک میسز کے لحاظ سے ترتیب دیا۔ اس نے دیکھا کہ ہر 8واں ایلیمنٹ جو ہے اپنی پراپرٹیز جو ہیں وہ ریپیٹ کرتا ہے۔ مثلا اس نے پہلے یہ ترتیب بنائی کہ لیتھیم، بیریلیم، بوران، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین دیا۔ یہ 7 ایلیمنٹ تھے۔ 8واں ایلیمنٹ اس کے لحاظ سے سوڈیم بنتا ہے۔ سوڈیم کی پراپرٹیز جو تھیں وہ سوڈیم کی پراپرٹیز لیتھیم سے جو ہے ریزمبل کرتی تھیں۔ اب بیریلیم کے لحاظ سے 8واں ایلیمنٹ میگنیشیم بنتا ہے۔ میگنیشیم کی پراپرٹیز بیریلیم سے ریزمبل کرتی تھی۔ بوران کی ایلومینیم سے، سلیکان کی کاربن کے ساتھ ریزمبل کرتی تھی۔ تو اس نے اس کو لا آف آکٹیو کا نام دیا۔ نیولینڈ put forward his observation in the form law of octave. He noted that there was a repetition in the chemical properties of every 8th element. ہر 8ویں ایلیمنٹ کی پراپرٹیز جو ہوتی کیمیکل پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں if they were arranged by their increasing atomic masses. اگر ہم انہیں بڑھتے ہوئے ایٹامک میسز کے لحاظ سے ترتیب دیں تو he compared it with the musical note. اس نے کہا کہ یہ بالکل ترتیب اسی طرح چلتی ہے جس طرح میوزک کے سر چلتے ہیں۔ His work could not get much recognition on as no space was left for undiscovered element. اس کے کام کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ کیوں وجہ کہ بھئی اس نے جو ہے انڈسکورڈ ایلیمنٹ کے لیے جو ہے نا جگہ نہیں چھوڑی اپنے اس میں، اور نوبل گیسز ور ناٹ آلسو نون ایٹ دیٹ ٹائم۔ اس وقت نوبل گیسز بھی ڈسکور نہیں ہوئی تھیں، وہ بعد میں ڈسکور ہوئیں، وہ اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کافی حد تک اس کا بہتر کام تھا اور اس کو سراہا گیا۔